تختی نمبر 9 مشق حرکات کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش مد ولین و تنوین۔ قاعدہ نمبر 1 حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں، جیسے جاء۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، جیسے اِنَّا انزلنا۔ قاعدہ نمبر 2 اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے الآن۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے جوع، خوف وغیرہ پر وقف کرے۔ قاعدہ نمبر 3 را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہوگی تو را باریک ہوگی۔ تنبیہ: غنہ کی مشق بھی سابقہ طریقے پر کروائے کہ تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ بچے سے غنہ ہونے اور نہ ہونے کی وجہ پوچھے۔ نیز ہر کلمہ کے آخر میں وقف کرنا بھی سکھائے۔ جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دے، اور آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ گول تا پر وقف کریں تو ہا پڑی جائے گی۔ نوٹ: مد کا ہجہ مندرجہ ذیل دونوں طرح درست ہے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جاء۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے سجیسٹڈ ویڈیو لنک پر کلک کریں۔